ایک زمانے کی بات ہے، ایک سنسان مگر زرخیز سلطنت پر شاہ بہرام حکومت کرتا تھا۔ بہرام جوان، طاقتور اور رعایا میں ہر دل عزیز تھا، مگر اس کی ایک کمزوری تھی، وہ صرف اپنی تعریف اور خوشامد سننا پسند کرتا تھا۔ اس کی عدالت میں ایک نہایت دانا بزرگ مشیر تھا، جس کا نام حکیم لقمان تھا۔ حکیم لقمان کی بات کا وزن بہت تھا، مگر وہ اکثر شاہ بہرام کو تلخ سچائیاں بتا کر ناراض کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک دور دراز ملک کا مشہور سوداگر یاقوت خان شاہ بہرام کے لیے ایک انمول اور نادر تحفہ لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک انتہائی نفیس اور سونے کے برشنما پنجرے میں ایک طوطا پیش کیا، جس کا رنگ خالص زمرد جیسا سبز تھا۔ سوداگر نے دعویٰ کیا کہ یہ طوطا نہ صرف انسانوں کی طرح بات کرتا ہے، بلکہ یہ سچ بولنے کی خوددار صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بادشاہ بہرام اس تحفے کی نفاست اور طوطے کی خوبصورتی پر والہانہ خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے دربار کے عین وسط میں لٹکایا جائے تاکہ سب اس کی شان دیکھ کر سکیں۔ درباریوں نے حسب عادت بادشاہ کی قسمت اور سلطنت کی تعریفیں کی، پل باندھ دیے، مگر طوطا خاموش رہا۔ اچانک جیسے ہی ایک درباری نے کہا، حضور کا خزانہ اتنا پر ہے کہ 7 پشتوں تک کبھی خالی نہ ہوگا۔ اس وقت طوطا تیزی سے اپنی چونچ ہلائے بغیر بول اٹھا، تعریفیں مٹھاس ہیں مگر سچ کڑوا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی رعایا بھوکی ہے اور خزانے میں سوراخ ہے، جس کی دولت ریت کی طرح بہہ رہی ہے۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ہنسی کا طوفان برپا ہو گیا۔ بادشاہ بہرام غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ خوش آمدید درباری فوراً طوطے کے پنجرے کے قریب پہنچ گئے، اسے کپڑے سے ڈھانپ دیا اور بادشاہ کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک نادان پرندہ ہے جو سفر کی تھکن سے کوئی بے تھکا جملہ دہرا رہا ہے۔ مگر اسی وقت دانا حکیم لقمان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ادب سے جھک کر بولے، حضور، یہ پرندہ نادان ضرور ہے، مگر اس کی بات سے نکلا سچائی کا تیر سیدھا نشانے پر لگا ہے۔ خزانے میں کوئی سوراخ ضرور ہے، ہمیں اس کی بات پر غصہ کرنے کی بجائے گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ بادشاہ کو حکیم لقمان کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ بزرگ مشیر بھی ہمیشہ میری خوشی اور میرے اختیار کو چیلنج کیوں کرتا ہے۔ طوطے نے اب حکیم لقمان کی وجہ سے دربار میں تلخ سچائی کا مستقل ذریعہ بنا لیا تھا۔ کئی ہفتوں تک طوطے کے کڑوے سچ نے دربار کا سکون چھین لیا تھا۔ بادشاہ بہرام اندر سے گھلنے لگا، ہر تعریف کے بعد اسے طوطے کے الفاظ گونجتے ہوئے سنائی دیتے۔ آخرکار ایک دن بادشاہ کو ملک کے ایک بہت بڑے دشمن پر فتح حاصل ہوئی۔ اس نے ایک تاریخی فتح کا عظیم الشان جشن منعقد کیا جو ہفتوں تک جاری رہنا تھا۔ محل کو شاندار کپڑوں اور قیمتی پردوں سے سجایا گیا اور شہر کے ہر کونے میں چراغاں کر دیا گیا۔ جب درباری بادشاہ کی بہادری اور عسکری حکمت عملی کی حد سے زیادہ تعریف کر رہے تھے تو طوطا زور سے چلا کر بولا، جشن مت مناؤ، محل کی مشرق کی دیوار کی بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں اور جلد ہی یہ سب خوشامد اور جھوٹ کے ساتھ گر جائے گی۔ جشن کی بجائے بنیادوں کی مرمت کرو۔ یہ سنتے ہی بادشاہ بہرام کی رگوں میں خون دوڑ گیا۔ اس نے اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور غصے سے چلاتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، بس بہت ہو چکا لقمان، تمہارے ساتھ یہ پرندہ بھی میری ہر خوشی کو خاک میں ملانے پر تلا ہوا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اگر کل سورج نکلنے تک وہ دیوار نہیں گری تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم اور یہ پرندہ دونوں میرے دشمن ہو، اور پھر تم دونوں کو اس دربار میں جھوٹ پھیلانے کی ایسی سخت سزا دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ حکیم لقمان نے انتہائی سکون سے ادب سے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، سچائی اپنی موت خود نہیں مرتی، یہ تو قدرت کی آواز ہے۔ سچائی کا امتحان محض سزا کی دھمکی سے نہیں لیا جا رہا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ثابت کر سکے کہ اس کی تلخ آواز سے عدالت کو چھٹکارا ملے۔ حکیم لقمان بہت دکھی ہوئے، مگر بادشاہ کا حکم ماننا پڑا۔ حکیم لقمان نے جنگل میں جا کر طوطے کو آزاد کیا اور کہا، اے سچ کے محافظ، تم آزاد ہو، لیکن تمہاری آواز کی قدر اس محل میں نہیں ہو سکی۔ طوطے نے اڑتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، جیسے سچائی کا خوف ہو، اس کی بادشاہت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ اس رات طوفانی بارش ہوئی،
اور طوطے کی پیشن گوئی کے عین مطابق محل کے مشرقی دیوار جہاں زیادہ تر خوشامدی درباری بیٹھے تھے زور سے گر گئی۔ کئی لوگ زخمی ہوئے اور خزانے کا ایک ہی خفیہ راستہ بھی سامنے آ گیا جہاں سے دولت چوری کی جا رہی تھی۔ شاہ بہرام نے جب اپنی سلطنت کا یہ حال دیکھا تو اس کا غرور ریت کی دیواروں کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اسے اپنی تمام غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً بغیر کسی شاہی صوبیدار کے حکیم لقمان کے پاس گیا اور روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ کا دل پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حکیم دانا، آپ حق پر تھے۔ میں نے آپ کی نصیحت اور سچائی کو قید کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ میری سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں اور میرے اپنے ہی درباریوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے میرا طوطا اور آپ کی سچائی واپس چاہیے۔ حکیم لقمان نے شفقت سے بادشاہ کو اٹھایا اور مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، طوطا تو جسمانی طور پر اب آزاد ہو چکا ہے اور جنگل میں اپنی نئی زندگی شروع کر چکا ہے، مگر سچائی ہمیشہ آپ کے آس پاس ہی رہتی ہے۔ حکیم لقمان نے ایک گہرا سانس لیا اور مزید وضاحت کی، وہ طوطا محض ایک پرندہ نہیں تھا، وہ آپ کے ضمیر کی آواز اور آپ کی رعایا کے درد کی علامت تھا۔ حکیم لقمان نے بادشاہ کو 3 ستون بتائے۔ پہلا ستون، دانا لوگ اور مشیر دربار کی زینت نہیں ہوتے، وہ سلطنت کی روح ہوتے ہیں۔ ان کی تلخ باتیں آپ کو دشمن کی فوج سے زیادہ مضبوط بناتی ہیں۔ دوسرا، خوشامد زہر ہے جو آہستہ آہستہ حکمرانوں کی فہم و فراست کو مار دیتی ہے۔ جب حکمران صرف اچھا سننے کا عادی ہو جائے تو وہ اپنے ارد گرد کی حقیقت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تیسرا، طوطے نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے خزانے میں سوراخ ہے اور آپ کی دیوار کمزور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلطنت میں کرپشن اور کمزوریاں موجود ہیں جنہیں صرف سچ سننے کا حوصلہ رکھنے والا بادشاہ ہی دور کر سکتا ہے۔ حکیم لقمان نے بادشاہ کو نصیحت کی، جو بادشاہ سچائی کی علامت کو قید کرتا ہے وہ اپنی ہی سلطنت کی تباہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ایک کامیاب بادشاہ بننے کے لیے آپ کو تلوار سے زیادہ اپنے کان اور دل کھلے رکھنے ہوں گے۔ شاہ بہرام نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی کی خوشامد نہیں سنے گا۔ اس نے حکیم لقمان کو اپنا سب سے بڑا وزیر مقرر کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہر فیصلے سے پہلے حکیم کی تلخ سچائی کو ضرور سنے گا۔ اس نے خزانے کے نظام کو ٹھیک کیا اور رعایا کی بھوک مٹانے کے لیے نئے منصوبے شروع کیے اور جلد ہی اس کی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور خوشحال ہو گئی۔ نصیحت، سچائی کی آواز ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، مگر یہی ایک کامیاب حکمران کا اصل ہتھیار ہے۔ یہ آپ کو جھوٹ کی تاریخ اور خوشامد کے زہر سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔